پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر پنکی کی کراچی کی مقامی عدالت میں وی وی آئی پی پیشی۔ انمول عرف پنکی کو فل پروٹوکول، بغیر ہتھ کڑی پولیس افسر مؤدبانہ انداز میں پیچھے چلتا اور راستہ بتاتا رہا۔ ملزمہ سے اسلحہ، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی تھیں۔ پنکی کی لیک آڈیو ایک بار پھر وائرل۔ آڈیو میں دعویٰ کیا کہ پورے کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، روک سکو تو روک لو۔ وزیر داخلہ سندھ کا ملزمہ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دینے کا نوٹس، شفاف انکوائری کا حکم، پروٹوکول دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت۔ کہا کہ کوئی بھی مجرم قانون سے بالاتر نہیں، اختیارات کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان سے دہشت گردی آپریشن سندور کا فیز 2 قرار۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ سینٹ میں نقطۂ اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 7-8 ہزار گمراہ لوگ افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں۔ اس کی فنڈنگ اور تربیت فراہمی میں بھارت اور اسرائیل شامل ہیں۔ یہ آپریشن سندور کا فیز 2 ہے۔ افغانستان، پاکستان اور دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ ہم افغان عوام سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو اس جگہ کو ہدف بنایا جائے گا۔ اور ایران کے ساتھ جنگ بندی تاحال نافذ العمل ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر وزارت جنگ کارروائی کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مسائل کا حل امریکی شرائط پر ہوگا۔ امریکہ جنگ کو تمام پہلوؤں سے جیت چکا۔ ایران میں تمام مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس وافر ہتھیار ہیں۔ پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار جولز ہرسٹ نے کانگریس ارکان کو بتایا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں 29 ارب ڈالرز پھونک دیے، لیکن ہدف کوئی حاصل نہیں ہو سکا۔ اب تک جنگ پر گزشتہ ماہ کے تخمینے سے 4 ارب ڈالر زائد خرچ ہو چکے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کراچی کے بلڈر کو بڑا ریلیف، رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ ایس بی سی اے سمیت کسی ادارے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو متعلقہ فورم اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ از خود نوٹس کا اختیار تو اب ختم ہو چکا۔ بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا بہترین موقع بن سکتا ہے۔ لڑائی جاری رہی تو لبنان اسرائیل کے لیے جہنم بن جائے گا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سے متعلق اسرائیل کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو مسترد کر دیا۔ کہا لبنان کے باہر کی کوئی بھی طاقت حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ لبنانی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ اسرائیلی حملے بند ہوں۔ 7 اکتوبر حملوں میں مبینہ طور پر ملوث فلسطینیوں کو پھانسیاں دینے کی تیاری۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے خصوصی فوجی عدالت کے قیام اور سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا۔ مستقبل میں قیدیوں کے کسی بھی تبادلے کے معاہدے کے تحت ملزمان کی رہائی پر مکمل پابندی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی صہیونی آبادکاروں پر پابندی کی مذمت۔ یورپی یونین کو یہود دشمن قرار دے دیا۔ برطانیہ میں سیاسی بھونچال، بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست نے وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کی کرسی ہلا دی۔ 3 وزراء مستعفی۔ سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 80 تک جا پہنچی۔ وزیراعظم سے عہدہ چھوڑنے یا استعفے کی ٹائم لائن دینے پر زور۔ وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے سے انکار۔ کہا لیبر پارٹی میں قیادت کی تبدیلی کا کوئی باضابطہ عمل شروع نہیں ہوا۔ گزشتہ 48 گھنٹے حکومت کے لیے غیر مستحکم رہے، جس کا حقیقی معاشی اثر ملک اور خاندانوں پر پڑا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج۔ شانگلہ میں سیلابی صورتحال، حفاظتی پشتہ ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلے سے دکانیں، مارکیٹیں اور کلینک متاثر ہوئے۔ سوات میں سڑکیں زیر آب۔ مینگورہ پشاور شاہراہ تالاب میں تبدیل۔ آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بند۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا فریضہ، مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں۔ خوبصورت اور بھاری بھرکم جانوروں کے دام بھی بھاری بھرکم۔
शहरियों को मोटे तगड़े जानवरों की तलाश, कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे। खरीदारों और व्यापारियों में बहस और तकरार, कोई कामयाब लौटा तो किसी का सौदा ना बन सका।